اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اصلاح معاشرہ کے 9 قرآنی اصولوں میں سے آج آخری 9 اصول پر ہم گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے تو تم ناپسند کرتے ہو، تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو، غیبت کہلاتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر کوئی عیب واقعی میں موجود ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے اس عیب کو کسی کے سامنے ذکر کرنا، اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، عمامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی، خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز سے متعلق ہو تو وہ ساری چیزیں غیبت کہی جائے گی۔ یعنی اس کے دین کے حوالے سے کوئی بات عیب تھی اور وہ پیٹھ پیچھے کہی کسی کے، یا اس کی دنیا کے متعلق کوئی بات تھی جو عیب تھی اور اس کی پیٹھ پیچھے کسی کے سامنے کہی، تو یہ چیز بھی غیبت میں شامل ہیں۔ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں، جیسے کسی کو اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھگنا، لمبا، کالا، اس طرح کا کہنا، تو یہ بھی غیبت کی مثالیں ہیں۔ دوستان محترم، اسی طریقے سے دین میں غیبت کی مثالیں کہ کسی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے فاسق کہنا، چور کہنا، خائن کہنا، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا اور والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا، تو ان ساری چیزوں کو غیبت میں شامل کیا گیا ہے۔ ہاں، بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق غیبت سے نہیں ہوتا، جیسے کسی کا لڑکا یا لڑکی آوارہ ہو رہے ہیں اور اس کے باپ کو پتہ نہیں ہے، تو کوئی شخص اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے والد کو جا کر اس کی اطلاع دیتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی، چونکہ ایک نشست میں ایک موضوع پر سارے گوشوں پر ہم گفتگو نہیں کر پاتے، اسی طریقے سے جیسے کہا گیا کہ ٹوہ میں مت لگو، کسی کے پیچھے مت لگو، تو ایک باپ کو یا ایک مالک دکان کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ خیانت اور بگاڑ ہو رہا ہے تو وہ اس کی وانچ رکھ سکتا ہے، بلکہ رکھنی چاہیے اس کی اصلاح کی نیت سے۔ تو یہ ساری باتیں بھی جو کی گئی ہیں کہ بھائی فاسق کہنا پیٹھ پیچھے،
تو اگر واقعی میں کوئی ایسا فاسق معلن ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا اور گناہوں پر بے باک ہیں، اور آپ کسی کو اس کے اس معاملے سے بچانے کے لیے اس کے سامنے یہ چیز ذکر کرتے ہیں کہ ذرا تم اس کے ساتھ مجھے نظر آتے ہو لیکن اس کا یہ معاملہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، میں تمہیں باخبر کرتا ہوں کہیں تم نقصان نہ اٹھاؤ، تو اگر واقعی میں وہ اعلانیہ وہ گناہ کرتا ہے اور آپ نے کسی کو اس کے فسق سے بچانے کے لیے کسی کو کہا تو یہ بھی غیبت اور گناہ نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن عام طور پر جو معاشرہ بگاڑ کی طرف ہے اس میں لوگوں کو اصلاح کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ کسی کا عیب کسی کے سامنے بیان کرنا بس اس کے عیب اچھالنے کے لیے، حتیٰ کہ اگر کوئی فاسق بھی ہیں اور اس کا عیب آپ بلا وجہ بیان کر رہے، کسی کو اس کے فسق سے اس کی بدعملی سے بچانا نہیں ہے، بس اس کی برائی کرنا، تو یہ بھی غیبت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم سے ہو سکے کہ ہم اس کی اصلاح کر سکے جس میں عیب ہمیں نظر آیا، تو پھر واقعی میں ہمیں اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا عیب اچھالنا تو نہیں ہے لیکن اس کے عیب کی اصلاح تو ہونی چاہیے۔ تو پھر اصلاح کے طریقے سے، اصلاح کی نیت سے، اصلاح کے انداز سے بات کی جائے۔ ایسا نہیں کہ 10-15 لوگوں میں آپ کھڑے کر کے اس کو بتائیں کہ تو ایسا ہے، تو اب یہ اصلاح آپ کر رہے ہیں لیکن بانداز اصلاح نہیں ہے۔ اور اس پر میں آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ ان دونوں شہزادگان رسول علیہ السلام نے ایک بوڑھے شخص کو وضو کرتے دیکھا، اور وضو کے بعد اسے نماز پڑھتے دیکھا، تو ان دونوں شہزادگان رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا وضو بھی مکمل نہیں ہوا اور ان کی نماز بھی ٹھیک نہیں۔ اب ان دونوں شہزادگان نے اس کی اصلاح کرنا چاہا تو کیسے کیا؟ دونوں نے اس بزرگ شخص سے کہا کہ آپ تشریف لائے، ہم وضو کرتے ہیں تو آپ ہمارا وضو چیک کر لے کہ کہیں ہم سے وضو میں کوئی کمی تو نہیں رہتی ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ اب ہم 2 رکعت نماز پڑھتے، ذرا آپ ہماری نماز بھی چیک کر لیں کہ ہماری نماز میں کوئی کمی تو نہیں رہتی۔ اس بزرگ نے ان کا وضو دیکھا، دونوں شہزادوں کا، ان کی نماز دیکھی، تو ان کی کیا اصلاح کرنی تھی، ان کی اپنی اصلاح ہو گئی۔ تو اگر واقعی میں عیب اچھالنا منع ہے، جاسوسی کرنا منع ہے، لیکن اگر کسی کا عیب نظر آ گیا، مطلع ہو گئے، تو اس کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اصلاح اس انداز سے ہو۔ اب اصلاح کے لیے اگر آپ نکلیں گے تو اس پر بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا، اور اسے جہنم کی سزا دیتے ہوئے اللہ فرماتا مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے، حقدار بنا دے اللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیے، تو یہ آج میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں ان ساری گفتگو کا۔ اب یہ کہ غیبت کرنے کا وبال اور نکال اور اس کی کیا سزا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے جہنم میں۔ تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا، میں کوئی ڈرتا تھوڑی، میں اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، تو بہت اچھا کرتے ہو، منہ پہ کہہ دیتے ہو۔
یہ بھی تو ہے منہ پہ، اگر تم اصلاح کی نیت نہیں ہے، اس کی برائی بیان کرنا مقصود ہے، تو اپنا نڈر ہونا اور اپنا بہادر ہونا ہمیں نہیں جتانا چاہیے، اس پر بھی عذاب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ شب معراج میں میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، ان کے ناخن تانبے کے ہو گئے تھے اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے، یعنی غیبت کرنے والے اور ان کی عزت خراب کرنے والے لوگ، اب ان پر یہ عذاب مسلط ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر کبھی بے خیالی میں ہمارا ہی ناخن سے اگر ہماری جلد چھل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تو ناخن پھر بھی کٹ جاتے ہیں نا، لیکن وہ تو تانبے کے ہوں گے اور پھر وہ عذاب مسلط ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ناخن تانبے کے ہو جائے اور ہم چلو کھجائے ہی نہیں تو ہمیں کیا تکلیف، وہ کھجلاہٹ بھی مسلط کی جائے گی۔ تو یہ عذاب اس کے لیے ہیں جو غیبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معاملہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے غیبت کا، اس لیے خواتین اسلام کو اس معاملے میں خوب پرہیز کرنا چاہیے اور اس عذاب کو سن کر کے کانپ جانا چاہیے کہ ایسا عذاب ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ ایک تیسرے مقام پر ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے، یعنی جن کے اپنے بدن سے گوشت کاٹ کر خود ان کو ہی کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں؟ کہا حضور یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگ۔ تو دوستان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غیبت کرنے والوں کا معاملہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر حالت روزہ میں۔ روزہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال۔ سرکار فرماتے جس طرح تم جنگ میں ڈھال لے کر کے دشمن کے وار سے بچتے ہو، روزہ بھی اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا ایک ڈھال ہے۔ تو اب سرکار فرماتے ہیں مگر وہ روزہ جو سپر ہے، ڈھال ہے، جب تک کہ اس روزے کو پھاڑ نہ دیا جائے تب تک یہ روزہ سپر ہے۔ یعنی یہ روزہ سپر کا کام کرے گا، تمہیں گناہ سے، حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے گا۔ کب تک؟ جب تک اس سپر کو، اس روزے کو تم پھاڑ نہیں دیتے۔ تو صحابہ نے کہا حضور کس چیز سے یہ سپر پھٹتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جھوٹ سے اور غیبت سے۔ جھوٹ اور غیبت سے یہ سپر اور یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے، تو پھر تم حملوں سے بچ نہیں سکو۔ تو اس لیے اس چیز کی طرف خاص توجہ ہماری ہونی چاہیے۔ اب یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، لیکن اب میں صوفیاء صالحین کی دو باتیں بھی سنا دوں کہ وہ کتنی چھوٹی بات پر بھی ان کو تنبیہ کر دی جاتی تھی کہ نہیں یہ تم سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہے نا جن کے مرتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کے لیے احتیاط بھی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سید الطائفہ سیدنا ابو القاسم سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد شونیزیہ میں بیٹھے کسی جنازے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ مسجد شونیزیہ کا ذکر ہے، غوث پاک کا ایک واقعہ اسی طرح کا ہے شونیزیہ قبرستان کا، لیکن وہ الگ ہے۔ تو چونکہ یہ بھی بغداد میں تھے تو غوث پاک سے پہلے زمانے کے،
تو شونی ضیا مسجد کے اندر جنازے کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے جنازے کے انتظار میں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے وہاں ایک فقیر کو دیکھا جس کے چہرے سے عبادت و ریاضت کے آثار ظاہر تھے کہ یہ کوئی پرہیزگار شخص ہے، اور وہ لوگوں سے سوال کر رہا تھا، یعنی کچھ مانگ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ دل میں سوچا کہ اس کے بجائے اگر یہ کوئی ایسا کام کرتا کہ جس کے سبب یہ لوگوں سے سوال کرنے کی آفت سے بچ جاتا تو یہ بہتر تھا۔ پر یہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ کام کر لیتا تو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ اکبر۔ اسی رات کی بات ہے کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے رات کے معمولات شب، یعنی رات کے نوافل اور وظائف جب میں پڑھنے لگا تو مجھے دشوار ہونے لگا۔ نوافل پڑھتے ہوئے لذت چلی گئی، وظیفہ پڑھتے ہوئے روحانیت چلی گئی، اور کسی کام میں بھی میرا جی نہیں لگ رہا تھا۔ بہت دیر تک یوں ہی جاگتے رہے۔ حضرت جنید فرماتے بالآخر نیند کا غلبہ ہوا، آنکھ لگ گئی۔ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی فقیر کو لایا گیا ہے، اور ایک دسترخوان پر اس فقیر کو لا کر ڈال دیا گیا، اور مجھ سے کہا جا رہا کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھ پر حقیقت حال واضح ہو گئی، سمجھ گیا کہ اس فقیر کے بارے میں جو میرے ذہن میں بدگمانی آئی تھی اس پر مجھے تنبیہ کی گئی۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے تو خواب ہی میں عرض کیا کہ میں نے اس کی غیبت نہیں کی، ہاں اس سے متعلق دل میں کچھ ایسا میں نے سوچا تھا۔ تو پھر خواب ہی میں جواب ملا کہ جنید تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جن کے لیے اس کو بھی معاف کر دیا جائے، تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن سے ہم اس قدر بھی گوارا کریں، جاؤ اس بندے سے معافی مانگو۔ تو حضرت جنید فرماتے ہیں صبح میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ دریا کے کنارے مجھے مل گیا، اور سبزیاں دھونے والے جو پتے وہاں چھوڑ جاتے ہیں وہ پتے چن رہا تھا۔ سبزی بیچنے والے صاف کرتے ہیں نا سبزیاں سمندر کے کنارے، تو کچھ پتے وہاں چھوٹ جاتے تو بس وہ وہاں وہ پتے چن رہا تھا۔ جنید فرماتے میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب دینے کے بعد کہا اے ابو القاسم کیا پھر ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھیے کتنا بڑا پہنچا ہوا شخص۔ اب یہ باتیں ہیں نا ہم کو بہت ڈرا دیتی، کبھی کبھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، اور کسی کے معاملے میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دوسری بھی ایک اسی طرح کی حکایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا کہ یعنی ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میرے استاد حضرت سیدنا ابراہیم آجوری کبیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سردیوں کے دن تھے، میں مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ میرے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے 2 گدڑیاں اوڑھ رکھی تھی۔ مسجد کے قریب سے ایک شخص گزرا 2 گدڑیاں اوڑھ رکھی تھی، تو میرے دل میں یہ بات آئی حضرت ابراہیم آجوری کے کہ شاید یہ ان میں سے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا۔ ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا، کہا نہیں اب یہ مرتبے جن کے بلند ہوتے ہیں پھر انہیں اس طرح کے خیالات پر بھی وہ پابندی لگا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں اتنا بھی گوارا نہیں فرماتا۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ان لوگوں میں سے جو بھیک مانگتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم آجوری علیہ رحمہ فرماتے کہ جب میں سویا تو خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے بازو سے پکڑا اور اسی مسجد میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک شخص
دو گدڑیاں اوڑے سو رہا ہے. جب اس کے چہرے سے گدڑی ہٹائی تو میں حیران رہ گا، یہ وہی شخص ہے جو میرے قریب سے گزرا تھا. تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ. میں نے کہا میں نے تو ان کی غیبت نہیں کی. تو فرشتوں نے کہا کیوں نہیں؟ تیرے نفس نے اس کی غیبت کی اور تو نے اس کو حقیر جانا اور اس سے ناخوش ہوا. حضرت سیدنا ابراہیم آجوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی، خوف کی وجہ سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا. میں مسلسل 30 دن اسی مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا، صرف فرض نماز کے لیے وہاں سے اٹھتا اور میں دعا کرتا کہ دوبارہ وہ شخص مجھے نظر آ جائے اور میں اس سے معافی طلب کر لوں. مہلتیں بھی ملی ہوئی ہیں اور کہیں ڈھونڈنے بھی نہیں جانا. ایک ماہ بعد وہ پر اسرار شخص یعنی وہ بھیدی شخص اس حال میں نظر آیا کہ اس کے جسم پر پہلے کی طرح دو گدڑیاں تھیں. میں نے فوراً اس کی طرف لپکا اور مجھے دیکھ کر جب مجھے اس نے دیکھا تو وہ تیز تیز چلنے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا. جب مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں اس کے قریب نہ پہنچ سکوں گا اور یہ مجھ سے دور نکل جائے گا تو میں نے دور سے کہا اے اللہ کے بندے میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے وہیں سے کہا اے ابراہیم کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو دل کے ذریعہ مومنوں کی غیبت کرتے ہیں؟ نام بھی بتایا، کام بھی بتا دیا. ابراہیم آجوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی بات سن کر میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ شخص میرے سرہانے کھڑا تھا. اس نے کہا کیا دوبارہ ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا، اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. پھر وہ بھیدی شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور مجھے دوبارہ نظر نہ آیا. دوستان محترم، تو یہ تو صالحین ہیں جن کے مرتبے بہت بلند ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اور زیادہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے روحانیت میں اللہ کے قرب میں پھر اس کو اور زیادہ پابندیاں کرنی ہوتی ہیں اور زیادہ احتیاط برتنی ہوتی ہیں. تو یہ کل 9 اصول ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اے ایمان والو، فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو. مسلمانوں کے 2 گروہ میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو. وَأَقْسِطُوا اور ہر معاملے میں انصاف کیا کرو. اور اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کی عیب جوئی میں نہ لگو، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو. اور اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. اور ان تجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا اور جاسوسی مت کرو. اور ولا یغتب بعضکم بعضا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 دن کے جو ٹاپک پر ہم نے گفتگو کی ہیں اس کو آپ بار بار سنو، اپنے گھر میں بیویوں کو سناؤ، اپنی بچیوں کو سناؤ، اپنے دوستوں کو سناؤ. انشاءاللہ الرحمن ان باتوں کو قرآنی ہدایات سمجھ کر ہم سنیں گے، عمل کریں گے تو ہم لوگ دیوار بھی ایک ہوگی پھر دل بھی ایک ہوگا. اور پھر ہم مسجد میں بھی بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ دل ملا ہوا ہوگا. کہیں بھی رہیں گے ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ رہیں گے. تو یہ باتیں ہمارے مطمئن اور خوشحال رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ان کو بار بار سنیں. اور جو کچھ ہم سے خطائیں ہوئی اللہ تبارک و تعالی غفار بخشنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے. یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر رو ہی ہوئی پاک